تو توجہ فرمائیے گا، مستشرقین جو تصانیف کرتے ہیں ان میں انداز خوبصورت رکھتے ہیں، دلکش ہوتا ہے، ترتیب عمدہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ مستشرقین کا طریقہ واردات ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مقصد طے کرتے ہیں اور ان کی کتاب اس مقصد کے گرد ہی گھومتی ہے۔ مثال کے طور پہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ان کے سامنے شرمناک انداز سے پیش کرنا ہے اور انہیں ان کے بڑوں سے، اسلاف سے متنفر کرنا ہے۔ یہ ایک مقصد طے کر لیا۔ اب اس مقصد کے مطابق تاریخ کو ایسے مرتب کیا کہ پڑھنے والے کو یہ بھی نہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے خلاف لکھی گئی ہے، لیکن اس کا ذہن بھی اپنے بڑوں سے بگڑ جائے اور متنفر ہو جائے۔ یا مذہب یا مقصد یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی تہذیب کو اسلامی تہذیب پر فائق ثابت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس مقصد کے لیے کسی مناسب موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مثلا بنو امیہ کے دور میں عربوں کی اجمی مسلمانوں پر برتری کی وجوہات، حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تنازعات۔ اب مصنف نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنا مقصد اس کتاب سے ضرور حل کرنا ہے، اپنا مدعا ثابت کر کے چھوڑنا ہے، ورنہ تو تحقیق کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ جائے گا۔ پھر کتاب لکھتے ہوئے اب اپنے مقصد کے لیے قرآن پاک، حدیث، فقہ، تاریخی کتابوں سے، سفر ناموں سے، ادب اور شاعری کی کتابوں سے مواد چنتا ہے اور ہر ایسی بات وہاں سے اٹھاتا ہے جو اس کے مدعا کے لیے کسی درجے میں مفید ہو، بھلے وہ سند کے اعتبار سے کتنی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو، بلکہ بے سر و پا ہو، اس سے اسے کوئی غرض نہیں۔ پھر مفید مطلب مواد اکٹھا کرنے کے بعد بڑی مہارت سے
اسے مطلوبہ نظریے اور مطلوبہ مقصد کے لیے اس انداز سے ترتیب دیتا ہے، ایک عمارت کا ایک ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔ اپنے مواد کو اس خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیتا ہے، اس فنکاری کے ساتھ کہ بس لوگ اس گرے پڑے مواد کو بہت ہی اعلیٰ خیال کریں اور لوگ اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ چنانچہ اس میں نقش و نگاری کی جاتی ہے۔ اور اس مواد کو انشا نگاری، قلم کاری کی صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے ملمہ سازی سے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر وہ مواد جیسا کیسا گھٹیا ہو، اسے پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاثر کیسا کہ سطر سطر حوالوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ہر سطر میں ہر عبارت کے بعد حوالہ جات ایسے پیش کیے جاتے ہیں، اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا پہلی نظر ہی میں مرعوب ہو جائے۔ اب وہ حوالہ درست ہے یا نادرست ہے، اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر حوالہ غلط ہے تو تحقیق کس نے کرنی ہے؟ کس کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ وہ اصل کتابیں نکالے اور کھنگالے اور حوالہ جات کی تحقیق کرے؟ اتنی فرصت تو کسی کے پاس نہیں ہوتی، زیادہ سب سچ سب چلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ غیر مقلدین فرقہ کتابوں میں عام طور پہ غلط حوالہ جات نقل کرتا ہے، اور نقل اس لیے غلط قسم کے حوالہ جات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس سے کیا لگے کہ حوالہ درست ہے یا غلط ہے۔ اور پھر تحقیق کا ذوق بھی ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا، اور محققین جو تحقیق کر کے بتاتے ہیں تو پھر وہ لوگ پھر سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلط تحقیق ہے اور ہمارے پاس حوالے ہیں، اور مطلب بات کو لمبا کرنا، طول دینا اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، پر یہ چیزیں تو چلتی ہیں۔ پھر
پھر مستشرقین کے پاس اگرچہ معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن معلومات سطحی ہوتی ہیں، گہرائی نہیں ہوتی اندر، اور علمی رسوخ اور پختگی سے خالی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ لغات اور شروع سے مدد لے کے چند جملے بولنے پر قدرت تو حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لکھنے پڑھنے کی شدت تو عام طور پہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم رسوخ نہیں ہوتا. چنانچہ دو رہ گئے پر ایک ہزار رہ گیا، ایک ہزار اور دو بچے رہ گئے. ابھی کتابیں میں لکھوائی ہوئی ہیں ابھی تو توجہ کیجیے گا، یہ مستشرقین کی علمی قابلیت کیا ہے. ایک مستشرق ہے فوگل، اس نے 1842 میں قرآن پاک کے الفاظ کی فہرست مرتب کر کے ایک ضخیم لغات القرآن شائع کی تھی. اس میں 49 الفاظ کے مادے تک غلط لکھے ہوئے ہیں. مثلا اثر نہ کا مادہ اثر کو قرار دیا ہے حالانکہ اس کا مادہ ساورا ہے. المخاص کا مادہ اثر کو قرار دیا ہے، المخاص کا مادہ خوص کو قرار دیا حالانکہ ماخذہ اس کا مادہ ہے. استبقوا واستبقوا الخیرات، استبقوا واستبقوا الخیرات اس کا مادہ کا مادہ اس نے قارانہ لکھا ہے حالانکہ قرارہ مادہ ہے قرار سے. مقیلن کا مادہ قول کو بتایا ہے حالانکہ قیلا قاف یا لام قایالا یہ اس کا مادہ ہے. لندن یونیورسٹی کا ایک استاد ہے ڈینس سورا، وہ تاریخ الادیان 1932 میں شائع کرتا ہے اور بڑا محقق مانا جاتا ہے. وہ نبی پاک وسلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مذاہب کے عظیم بانیوں میں سے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک شخص ہیں جن کی شخصیت تاریخی حیثیت سے بالکل واضح ہے اور خرافات نے ان کی شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ڈالا. اور پھر لکھتا ہے کہ بلا شبہ عرب کے لوگ جنوں روحوں کی پوجا کرتے تھے اور روحوں کے حجری مسموں میں جاگزی ہونے کے قائل تھے. ان کے علاوہ ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے. اسلام نے ان سب بتوں کو نابود کر دیا، صرف ایک حجر اسود کو باقی رکھا، شاید اس لیے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام مقصود تھا، یا شاید یہ ایک سیاسی عمل تھا جس کے ذریعے عربوں کے باہمی اتفاق کو باقی رکھنا مقصود ہے.
اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے گا کہ یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو سمجھائی ہے نا کہ یہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلنا مقصود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں پتھروں کا احترام تھا اور پتھر پرستی مسلمانوں میں بھی ہے. اب ایک تو اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے اور ایک دوسرے مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ مذہب کے بانی ہے. اللہ کے نبی بھیجے ہوئے نہیں، فرستادہ نہیں، بلکہ خود اپنے مذہب کو بنانے والے ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ کس طرح وہ ایک تو علم غلط ہے اور یہ کہ علم تو اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ جان بوجھ کے غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہے. تو اس قسم کے کام یہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ غور کیجئے کہ ایک مستشرق ہے جو اعتراض کر رہا ہے اسلام پہ، کہتا ہے کہ حضرت زبیر اکثر حضرت خدیجہ کے گھر جاتے تھے اور کبھی وہاں سو بھی جاتے تھے اور ام المؤمنین ان کے سر میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، جبکہ اسلام میں ایسا تعلق جائز نہیں. اب دیکھیں یہ کیا اعتراض کر رہا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حضرت خدیجہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پھوپھو تھی، سگی پھوپھو تھی، غیر محرم نہیں تھی. لیکن وہ لکھ رہا ہے کہ اسلام میں ایسا تعلق جائز نہیں ہے. یہودی مستشرق ہے گولڈ زہر مذاہب التفاسیر لکھتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک لفظ کی صحت بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اور دلیل یہ دیتا ہے کہ جب اسے ابتدا میں لکھا گیا تو اس پر نقطے نہیں تھے، اس لیے نہ جانے لوگوں نے کیا لکھا اور کیا پڑھا. لیکن اب یا تو جاہل ہے یہ اس بات سے کہ اس زمانے میں زبریں زیریں ہوتی نہیں تھی، نقطے ہوتے ہی نہیں تھے، اور اس زمانے میں تمام خطوط، سرکاری کاغذات، معاہدات، غرضے کے ہر تحریر بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر کی ہوتی تھی اور سب کو وہ لوگ پڑھتے تھے اور کبھی کوئی بہام پیش نہیں آیا تھا. نقطے تو بنو امیہ کے دور میں نو مسلموں کی سہولت کے لیے ایجاد کیے گئے تھے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تھے. اب یا تو یہ جانتا نہیں ہے اس بات کو، اور یا یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اسلام قرآن پاک پہ اعتراض کرنا مقصد ہے. اور اسی طرح گولڈ زہر دعویٰ کرتا ہے کہ احادیث نبویہ 3 صدی ہجری میں اختراع کی گئی ہیں
حالانکہ تیسری صدی ہجری میں نہیں بلکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں لکھوائی گئی حدیثیں، پھر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حدیث لکھی ہیں، اور تبع تابعین کے زمانے تک ساری حدیثیں مرتب ہو گئی تھیں۔ لیکن وہ اعتراض اس انداز سے کر رہا ہے کہ یا تو وہ سرے سے اسلام کو ہرانا چاہتا ہے، اور یا یہ کہ جاہل ہے بیچارہ۔ گولڈزیئر امام ابو حنیفہ پہ تنقید کرتے لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ غزوہ بدر پہلے ہوا تھا یا غزوہ بدر احد سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا، اور اس کا حوالہ دے رہا ہے حیات الحیوان سے، یعنی حیات الحیوان کی، حیات الحیوان علامہ دمیری کی جو کتاب ہے، اس کی ایک عبارت کو وہ پیش کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ حیات الحیوان امام صاحب کی تصنیف نہیں ہے، علامہ دمیری کی ہے، بہت بعد میں آنے والے، اور یہ کوئی حدیث کی یا رجال کی کتاب نہیں ہے، رجال حدیث کی، یہ تو جانوروں کے حالات پر لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ امام محمد بن شہاب زہری پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلفاء کی خوشنودی کے لیے حدیثیں گڑا کرتے تھے، اور دلیل کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ دلیل بس یہی ہے کہ جی امام زہری عبد الملک بن مروان کے معاصر تھے، ان کے زمانے میں تو اس لیے حدیثیں گڑتے تھے۔ کارل بروکمان نے تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ عرب حکمران اجمی مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ شمار کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ رعیہ کہتے تھے، رعیہ کا معنی ریوڑ گلا، حالانکہ اس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں کہ رعیہ کا معنی ہوتا ہے ماتحت لوگ، ماتحت لوگوں کو رعیہ کہا جاتا ہے، رعایا یا رعیہ، اور یہ لفظ تو صرف اجمیوں پر نہیں، عربوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ عرب بھی جو ماتحت ہوں گے وہ بھی رعایا کہلائیں حدیث پاک میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مستشرقین اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن بیچارے اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم جو تنقید کر رہے ہیں یہ تنقید بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو یہ تو خیر بہت زیادہ مثالیں اس کی اکٹھی کی جا سکتی ہیں کتابوں سے، لیکن چند باتوں پہ اکتفا کیا گیا ہے، یہاں پہ میں نے مزید کچھ اختصار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مستشرقین اس قدر نہ بلد کیوں تھے اور اتنے زیادہ علمی اعتبار سے کمزور کیوں تھے؟ تو بات یہ ہے کہ مسلمان مستحکم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ علماء امت پر اعتماد کرتا ہے اور ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو لے کے وہ چلتا ہے، جبکہ مستشرقین
محض اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں، علماء کی آراء پر بالکل اعتماد نہیں کرتے. اور یہ ہر دین میں، ہر تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈتے ہیں اور ایسے عناصر کو فوقیت دیتے ہیں جہاں مغرب کی جدیدیت کا رنگ نظر آئے. عقائد کو تاریخی نقطہ نظر سے پرکھتے ہیں، لسانیات کے مطالعے پہ زور دیتے ہیں، اور عقائد اور احکام کو لغت سے حل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ادیان کو نظریے ارتقاء کی روح سے دیکھتے ہیں، اور ان کے ہاں تحقیق برائے تحقیق ہوتی ہے. محض واقعات کی چھان بین ہوتی ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکالتے. کتابیں تو پرانی دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، دینی حیثیت کیا ہے. کون سی کتاب اس قابل ہے کہ اس کی بات آگے نقل کی جا سکتی ہے اور کون سی اس قابل نہیں ہے. اسی طرح دین اور تصوف کو محض ایک فلسفہ سمجھتے ہیں، مذہب کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے مطالعے اور اپنی تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھتے ہیں کہ مشرق کا ذہن تو منجمد ہو گیا اور مغرب کا ذہن تو ترقی کر رہا ہے، لہذا ہم جو مغرب والے بات کرتے ہیں وہی درست اور صحیح ہے. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ بیچارے نہ واقف ہیں دین سے اور دینی علوم کی گہرائی میں جانے سے. باقی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی جاہل ہیں تو انہوں نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کر لی؟ تو کامیابی جو اس مسلمانوں پر انہوں نے حاصل کی ہے اس کی مختلف وجوہات، مثلا یہ کہ مسلمان بیچارے اپنے دین سے ناواقف ہیں، اور مسلمان انگریزی سے مرعوب ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ انگریزی کی کتابیں پڑھتا ہے، مستشرقین کی کتابیں پڑھتا ہے. تو چونکہ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس لیے یہ کامیاب ہو گئے مسلمان. اور علماء ان کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان کی کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں تعارف حاصل نہیں کرتے، تو اس لیے علماء عوام کو بتاتے نہیں ہیں. ممبر و محراب سے استشراق وغیرہ اور یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، کچھ بھی نہیں کہا جاتا، گا سنا جاتا، جس کی وجہ سے عوام اور بالخصوص دنیا دار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، وہ ان کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی کتابیں عام طور پہ انگلش میں ہوتی ہیں یا دوسری زبانوں میں ہوتی ہیں. علماء بیچارے انگلش اور دیگر زبانوں کو سمجھتے نہیں ہیں، علماء پھر ان پہ کام کیسے کریں گے؟ پھر یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے اس پہ سرمایہ کاری بہت بڑی کی ہے، حکومتوں کی طرف سے ان کا پورا تعاون ہوتا ہے، اور استعماری طاقتیں ان کا پورا تعاون کرتی رہی ہیں. اور اگر ایسا کوئی ادارہ مسلمانوں میں تحقیقی ہے تو اس کا مسلم حکومتوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے. اور وہ بعض لوگ کام شروع کرتے بھی ہیں، لیکن تھوڑے عرصے میں چونکہ ان کی کوئی پشت پناہی نہیں ہوتی، کوئی تعاون نہیں ہوتا، یا ان کی لکھی کتابوں کی مارکیٹ میں کوئی مانگ نہیں ہوتی، تھوڑے عرصے میں ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کا چونکہ سرمایے بہت بڑے بڑے ملتے ہیں، اس ان کا کام چلتا رہتا ہے. اور انہیں پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے تو علماء ظاہر ہے کہ کتاب لکھی ہے، بکے گی نہیں، اگلی کیسے چھاپیں گے؟ ان کے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتاب نہیں بکی تو کیا ہوا، ڈھیر لگا ہوا، دوسری چھپ گئی، تیسری چھپ گئی، چوتھی چھپ گئی.
اور پھر یہ ہے کہ مالی وسائل کی تنگی کوئی نہیں ہے، بھاری بھرکم مشاعرے لگے ہوئے ہیں اور ملنے ہی ملنے ہیں، اب کام کرتے جاؤ بس. ایسا کوئی سلسلہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے. پھر مسلمان چونکہ زیادہ تر آپس کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، آپس کے جو انہوں نے ہمارے اندر فرقے بنا دیے، جو اختلافات افتراقات امت میں پیدا کر دیے، تو زیادہ تر علماء انہی مسائل میں انہی کی تحقیقات میں لگے رہتے ہیں اور ان کی طرف اس وجہ سے بھی توجہ کم ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں ان کی کامیابی کی. اب آگے استشراق کے موضوعات کیا ہیں، کن کن موضوعات پہ انہوں نے کام کیا، اب ہم نے کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مستشرقین کا تھوڑا سا تعارف ہے، مشہور جن میں سے چند ایک مسلمانوں میں ان کا بھی ساتھ ہی تعارف ہوگا، اور بس یہ آخری بحث ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو کل کے سبق میں یہ مکمل ہو جائے گی استشراق کی بحث. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کو ابھی سے ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع فرما دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کتاب مکمل اور ہمیں پچھلا سبق جو پڑھا ہوا ہے وہ ہمیں نہ آتا ہو. آپ حضرات یاد کرنے کا اہتمام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.